بنایا بیٹا چھوٹا سا ہے لیکن انشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ بنائیں گے آپ بڑے ہو کے انشاءاللہ. اپنے اسکول کے لیے بنائی تیز تیز بولیں. میں نے اپنے اسکول کے لیے بنائی ہے. میں اسکول میں دوں گا کہ میرا اسکول میں نام ہو تو میں اچھا پڑھ کے پاس پڑھوں انشاءاللہ. اور ماں باپ کا ملک کا نام بھی روشن کرنا ہے, اسکول کا بھی نام روشن کرنا ہے اپنے انشاءاللہ. آپ کا بہت بڑا عزم ہے کہ اتنی سی عمر میں آپ نے ایک اچھا موومنٹ بنایا ہے انشاءاللہ. ہم بھی دے دیں بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے. اچھا یہ ذہن میں رکھے گا کہ اس نے اپنی جو ونٹر ویکیشن ہے یعنی جو فارغ اوقات ہیں جو ان کو فرصت کے لمحے ملے ہیں اس فرصت کے لمحوں کو اس بچے نے اور یہ جو لمحات کام آئیں گے آپ خرچ نہیں کرنا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ بنائیں گے اس میں یہ جو لمحات ملے آپ کو فرصت کے میری ٹافی کھا لیں آپ کی لائف کا پرائم ٹائم ہے. یہ لائف کا پرائم ٹائم ہے. یہ آپ پرائم ٹائم کا وقت گزار رہے ہیں اور جو لمحے ملے ہیں یہ پھر دوبارہ نہیں ملنے ہیں فرصت کے. تو اس میں اپنی کسی ایکٹیویٹی کو گزارو, اپنے کو بہتر کرو, پڑھنے اپنے کو بہتر کرو, بکس کے کتابیں کھول کے اور اب ہر لمحے ہر وقت ہر کوشچن کا آنسر دے سکو. تو میں اس کے حوالے سے تھوڑا اور سر نے جو توجہ دلائی ہے بریفنگ دے دوں آپ کو. ایک شخص ہوتا ہے وہ ایک ہی کام کرتا ہے اور وہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہتا ہے میں دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ بیک وقت 50 کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو ٹائم کو سیو کرنا ہوتا ہے. تو میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں اس کے حوالے سے کہ جب ایم آئی والوں نے جب امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا تو میرے پاس وہ لوگ آئے 2.5 گھنٹے میرے ساتھ رہے. لوگ پولیس سے گھبراتے ہیں, ہم ایم آئی سے نہیں گھبرائے کیونکہ ہم نے امریکہ کے خلاف مظاہرہ کر کے جو ہے شان میں گستاخی کر دی تھی آرمی چیف کی. تو وہ پریشان تھے اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے اکیلے سب کچھ کیسے کر لیا, کوئی میرے پیچھے تو نہیں ہے, کوئی ایسی تنظیم جو ملک کے خلاف ہو. تو 2.5 گھنٹے بیٹا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. آخر وہ مطمئن ہو کر گئے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ یہ سارا کچھ آپ کیسے کر لیتے ہیں, خود ہی لکھتے ہیں, خود ہی اس کی کمپوزنگ کراتے ہیں, خود ہی پیرافلیکس بناتے ہیں, یہ بیک وقت اتنے سارے کام آپ کس طرح کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہمیں پیدائشی طور پر ہمارے جو اکابرین تھے وہ یہ سارے کام کرتے تھے. اور میں اس زمانے کی آپ کو بتا دوں کنڈیشن کہ اس زمانے میں اتنا کوئی رجحان بھی نہیں تھا اخبارات کا, لیکن ہمارے جو مرشد تھے انہوں نے چھاپا خانہ بھی خود بنایا ہوا تھا گھر میں. تو وہ سب چیز دیکھ رہے ہوتے نا, تو وہ سیکھ رہے تھے. ہم بہت چھوٹے تھے ہم اس زمانے میں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں ایسا سسٹم کراچی والا تھا بھی نہیں, تو وہ ایک انویلپ پر اخبار کا نام لکھتے تھے اور پھر ہمیں کہتے تھے پوسٹ آفس جاؤ. پوسٹ آفس بھی تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا جہاں ہم پیدل جایا کرتے تھے اتنی سی کم عمر میں نا. وہاں جا کر پوسٹ آفس کے حوالے کرتے تھے, پھر وہ کراچی آتا تھا, پھر اخبارات میں شائع ہوتے تھے. تو یہ جو اسٹرگل آج ہم کر رہے ہیں نا یہ انہیں اکابرین ہمارے استادوں اور مرشدین کی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس بچے نے اتنی ہمت کی ہے تو ہر بچہ, اب تو آپ لوگ تو ان سے بڑے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ اسٹرگل کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بچے فارغ اوقات جیسے سر نے توجہ دلائی ہے کہ فارغ اوقات میں وقت کو ضائع نہ کریں, کیونکہ ابھی وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے والدین کے لیے بھی, گھر کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی. تو آپ کو چاہیے کہ فارغ وقت کے اندر کوئی سی ایکٹیویٹیز منفی نہ ہو بلکہ مثبت ایکٹیویٹیز کی طرف لوگ آئیں, کیونکہ آج کل کا معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکول میں اپنا کالج میں آئس پی رہے ہیں بچے, گٹکا کھا رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے ورنہ آپ بھی اس سب میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش کرنا ہے کہ برائی سے بچنا ہے اور اچھائی کی طرف جانا ہے. جب آپ اچھی مثبت ایکٹیویٹیز کریں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا. اس کے لیے میں نے اپنے میجر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بنے. لوگ ذرا سا پروموشن نہیں ہوتا پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی پوری لائف اپنے ملک کے لیے, اپنے ادارے کے لیے لگا دی اور آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے. تو اس کی وجہ کیا ہے, وجہ پوچھنے کے لیے مجھے بلایا. آدھا گھنٹہ ملاقات کی خفیہ میجر صاحب نے. تو میں نے کہا کہ سر ایک مختصراً بتایا تھا اس کی وجہ. میں نے کہا اگر ماں کی تربیت بچے کی ماں صحیح کر دے تو میرا ذاتی تجربہ بھی میں اپنے پر امپلیمنٹ کرتا ہوں اور بہت ساری شخصیات کو میں نے پڑھا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں تھے, ان کے وسائل بھی نہیں تھے, لیکن وہ نامور لوگ بنے, دنیا کے احساس شخصیات بنی. تو میں نے کہا میری بھی یہی خواہش ہے کہ جس طرح میرا اکابرین احساس شخصیات بنے. تو جب مورخ مجھے اس طرح تو نہیں لکھ سکتا لیکن کم از کم میں چاہتا ہوں کہ محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی پیروکار کی حیثیت سے مجھے ایک اچھا انسان ضرور لکھے. طالب آدھا مورخ جو بھی لکھے تو ایک اچھا انسان ضرور لکھے. تو یہ آپ سوچ لیں کہ ماں باپ کی تربیت سب سے اولیت رکھتی ہے, اس کے بعد استاد کی, اس کے بعد محلے کی.
یہ تینوں چیزوں کا فقدان ہے بیٹا، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اس میں سب سے بڑا قصور والدین کا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ والدین سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، اور جو بچے والدین کا احترام کریں گے، آج جو میں جس مقام پر ہوں، یہ والدین اساتذہ کا احترام کرنے کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے والدین کی، بھلے وہ آپ پہ سختی کریں، سختی آپ بظاہر آپ کو برا لگتا ہوگا، لیکن وہ سختی نہیں ہے، وہ آپ کی تربیت ہے۔ ماں باپ کبھی برا نہیں چاہتے، اور میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی ڈاکو بھی ہوتا ہے نا بیٹا بچہ، اور وہ پکڑا جاتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ماں کو ہوتی ہے، وہ روتی ہے، اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، اس کی لاش بھی ریسیو ماں کرتی ہے جا کر کے، کیونکہ ماں کے لیے جو اولاد کا جذبہ ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتا، اور ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ تو پھر اب اندازہ کر لیجئے کہ جب اللہ کے قریب جاؤ گے تو کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی اللہ آپ کا فرمائے گا۔ تو بس اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔